السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع مسجد اسلام پور HAL بنگلور۔ جی ہاں، آج یہاں جمعہ کا بیان حضرت خواجہ صاحب نے کیا، آپ تک یہ بیان پہنچا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بیان پسند آئے گی۔ آپ یہ بیان کو غور سے سنیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ ماں باپ ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کی پرورش کے لیے یا ان کے ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں، یہ اسباب کی تلاش میں اسباب کو اختیار کر کے دنیا میں رہنے تک ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ لیکن نظر ہماری جو ہے رب العالمین کی طرف ہونا ہے، مسبب الاسباب کی طرف ہونا ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بغیر اسباب کے تو کچھ نہیں ہوتا، بغیر حرکت کے کچھ نہیں ہوتا۔ گھر میں پڑے رہنے سے رزق نہیں مل جاتا، بلکہ محنت کرنا پڑتا ہے۔ جو چرندے پرندے ہیں، خصوصاً پرندے، وہ بھی اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں، اگرچہ کہ انہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اللہ ہی ان کو براہ راست پالتے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی غذا کی تلاش کے لیے باقاعدہ اپنے گھونسلوں کو چھوڑتے ہیں اور دور دراز مقامات پر چلے جاتے ہیں، دانا چگنے والے دانے کی تلاش میں، اور اسی طرح دیگر چیزیں جیسے مچھلی کھانے والے یا دیگر چیزیں کھانے والے دیگر چیزوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ یہ ہم دنیا کا منظر دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی انسان بھی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے گھر کو چھوڑ کر جہاں اس کو جانا ہے ذریعہ معاش کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ ذریعہ معاش اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس پر یقین نہیں کرنا ہے، یقین تو اللہ کی ذات پر ہے۔ دنیا میں ہم جو جی رہے ہیں، ہماری نظر جو اٹھتی ہے یا جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں، آنکھوں سے جو دیکھی جانے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو ہم ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نظر۔ اس کے مقابل میں ایک چیز ہے خبر، یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو ہم کو بتایا گیا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ خبر کہلاتے ہیں۔ اب ہماری نظر زیادہ تر بلکہ پوری طرح جو ہے اسباب پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہوتی، یعنی مشاہدات کے ذریعے اور آنکھوں سے جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے سود اور ایک چیز ہے صدقہ، یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے تعلق سے اللہ کے احکامات ہیں۔ سود کو اللہ نے حرام کیا، صدقے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب نظر ہماری کیا کہتی ہے؟ سود میں اگر 100 روپیہ اگر ہم دیتے ہیں تو کم سے کم 10 روپیہ لگ کر آئے گا، اس کو 110 روپے ہو گئے۔ ہر مہینہ ہوتے ہی 10 روپیہ آ جائیں گے، 110 روپیہ، دوسرے مہینے میں اور 10 روپیہ، ایسے ہی مال بڑھتا جاتا نظر آتا ہے۔ یہ ہماری نظر ہے۔ خبر کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے کہ صدقہ دو۔ صدقہ دینے میں مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری نظر کیا دیکھتی ہے؟ 100 روپیہ ہے تو اگر اس کے ہم 10 روپے خیرات کریں، صدقہ دے دیں تو کم ہو گئے، 90 روپے ہو گئے۔ کہاں نظر ہے اور کہاں خبر ہے؟ سود میں 100 کو 10 روپے بڑھ کے آ رہے ہیں، اور صدقے میں صدقہ دینے سے 10 روپے، 100 میں 10 روپے گھٹ جاتے ہیں۔ اب ظاہر بھی جو ہوتے ہیں، نظر اپنی اس پر جو یقین رکھتے ہیں اللہ کے احکامات سے ہٹ کر، تو اس کو مانیں گے نہیں۔
اس لیے کہ صدقے میں پیسہ کم ہو رہا ہے، سود میں پیسہ بڑھ رہا ہے۔ یہ ہماری نظریں ہیں جو جا رہی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کے احکامات میں سے ہے کہ اللہ کے احکام جتنے بھی ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے ہیں تو اس میں جو سچائی ہے، اس میں جو حقانیت ہے ہماری زندگی میں، اس کے اندر جو برکات ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جاتے جاتے سمجھ میں آتا ہے۔ زندگی بسر کرتے کرتے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ یہی سود 40 سال تک آدمی کو خوب ترقی میں لے جاتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر مہینہ 10 روپے بڑھتے جا رہے ہیں تو سال میں کتنے پڑیں گے اور 40 سال تک کہاں تک بڑھ جائے گا، لیکن 40 سال کے بعد ایسا زوال اس پر آ جاتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اتنا کمایا ہوا، اتنا حاصل شدہ مال کہاں چلا گیا۔ اسی طرح نظر، اس کے مقابلے میں جو خبر ہے صدقات، بظاہر 10 روپے دینے کی وجہ سے 100 میں 10 روپے کم ہو گئے، 90 روپے بچ گئے۔ اب یہ کمی جو نظر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ ہماری نظر کہتی ہے کہ کمی آ گئی۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر برکتیں دیتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کے اندر جو بیکار مال ضائع ہوتا ہے، کہاں کہاں ضائع ہوتا ہے؟ وکیلوں کے پیچھے مقدمات کے لیے، اور اسی طرح علاج کے لیے ہسپتالوں، اسی طرح جھگڑے فساد ہو کر پولیس اسٹیشنوں کو، یا چوری وغیرہ، اس طرح جو مال ہمارا چلا جاتا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں رہتا ہے، اس 10 روپیہ دینے کی وجہ سے صدقہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے روک لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ آج ہماری حقیقت کیا ہے ہمارا، کہ ہم کثرت چاہتے ہیں، انہیں بہت ہونا ہے ہم کو۔ برکت کا لفظ ہمیں جانتی بھی نہیں ہے، سنے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ برکت کیا چیز ہوتی ہے، برکت کس کو کہتے ہیں؟ یہ صرف قرآن و حدیث سے آپ کو جو ہے برکت کا لفظ ملے گا، کہیں انگلش کی ڈکشنریوں میں یا دوسرے لوگوں میں یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا کہ برکت کس کو کہتے ہیں۔ تو برکت کہتے ہیں، مثال کے طور پر واقعہ کتابوں میں ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کی بڑی محنت کر کے خدمت کرتا ہے، جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو پوری زندگی اس نے جو ہے والدین کی خدمت میں لگا دی، کچھ کمایا نہیں۔ اب خواب میں اس میں کوئی بزرگ کہتے ہیں کہ تم نے تمہارے ماں باپ کی، والدین کی بہت خدمت کی ہے، اس لیے تمہیں بطور انعام 100 دینار دیے جاتے ہیں، فلاں پتھر کے نیچے ہے، فلاں جگہ میں ہے، جا کر لے لو۔ تو یہ نوجوان سن رکھا تھا برکت کا لفظ، تو بزرگ سے پوچھتا ہے جو خواب میں بولتے ہیں، کیا اس 100 دینار میں برکت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ برکت نہیں ہوگی۔ بیوی سے کہتا ہے خواب میں نے دیکھا، اور خواب میں اس طرح کسی بزرگ نے کہا تو میں نے پوچھا یوں، تو انہوں نے کہا برکت نہیں ہے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ بیوی جو غریب تھی اس نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، 100 دینار مل رہے تھے کیوں نہیں لائے؟ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، اسی طرح کا خواب ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اب 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، جا کر لے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس کے اندر برکت ہے؟ ان بزرگ نے کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے، پھر وہ 10 دینار نہیں دیا۔ پھر بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، جب مل رہے تھے مفت تو کیوں آپ نے جو ہے اس کو رد کر دیا ہے؟ اب تیسری رات ہوئی، تیسری رات میں وہی بزرگ کہتے ہیں کہ اب یہ دینار رکھا ہوا ہے اس پتھر کے نیچے، دے دے تو۔ پھر پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ ہاں اس میں برکت ہے،
100 دینار کے مقابلے میں جو 100 دینار پہلے دن انہوں نے کہا تھا اس میں برکت نہیں، 1 دینار کے بارے میں کہتے ہیں کہ برکت ہے۔ اب ہماری سمجھ سے باہر بات ہے کہ 100 دینار کہاں، 1 دینار کہاں، 1 دینار میں آئے گا کیا ہے، اور کیسے اس کے اندر برکت آ جائے گی، اور کیسے یہ جو ہے برکت والا دینار ہوگا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 دینار لے کر آیا ہو، آتے آتے راستے میں چونکہ بہت دن سے مچھلی نہیں کھایا تھا تو خیال آیا کہ مچھلی خریدیں 1 دینار سے، مچھلی خرید کر گھر لے جاؤں گا، بیوی جو ہے اس کے کباب بنائے گی، کھاؤں گا، کم از کم 1 دینار سے جو ہے مچھلی جو کھا لوں۔ اب 1 دینار کی مچھلی اس نے خرید لی، گھر لایا، بیوی سے کہا کہ اس کو صاف کر کے کباب بناؤ۔ ٹھیک، بیوی جب صاف کری اور پیٹ وغیرہ صاف کری، چاک کی، تو اس میں قیمتی موتی اس کو ملا۔ اب وہ قیمتی موتی لے جا کر بازار میں جو بیچا ہے، فروخت کیا ہے، اتنا پیسہ اس کو آیا کہ زندگی بھر بیٹھ کر کھانے کے لیے اس کو پیسہ مل گیا۔ یہ کہتے ہیں برکت۔ 100 دینار لیتا تو اس میں برکت نہیں، چند دن کھاتا اور ختم کر دیتا۔ 1 دینار لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے جو چیزیں دی ہیں، جو چیز دی ہے قیمتی ہیرا اور موتی، تو اس کو فروخت کرنے سے جو رقم اس کو آئی ہے، زندگی بھر بیٹھ کر اس نے کھایا۔ تو برکت اس کو کہتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا اپنے والد سے پوچھا کہ یہ برکت کیا چیز ہے، بار بار سنتا رہتا ہوں میں برکت برکت۔ تو اب سمجھانا کیسے ان کو برکت؟ تو ہاتھ پکڑے بیٹے کا اور ہم آپ لے کر گئے، کہا کہ بیٹا یہ جو گیزر ہے دیکھتے ہو، ہاں یہ جو گیزر ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اس کو لگایا گیا، اب تمہاری عمر 20 سال سے زائد ہو چکی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ کام کر رہا ہے، اس کو بدلنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ بچے کو انہوں نے سمجھایا کہ برکت یہ ہے کہ چیزیں ہماری ایسی ہوں کہ وہ مسلسل چلتی رہیں، جب جب کوئی کام آتا رہے، جب جب چیزیں خراب ہوتی رہیں، جب جب جو ہے صحت بگڑتی رہے، جب جب پیسہ ادھر ادھر جاتا رہے، کا مطلب یہ ہے کہ برکت اٹھا لی گئی ہے زندگی سے، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یعنی برکتیں نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب پریشانیاں آتی کیسے ہیں اور برکتیں لانے کا ذریعہ کیا ہے، ہم کو یہ بھی تو سوچنا ہے نا، صرف سننے سے نہیں کہ پریشانیاں آتی ہیں، ہر کسی کو کچھ پریشان ہے، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے کوئی نہ کوئی گھر آپ کو ملے گا ایسا کہ جو پریشانی میں مبتلا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر ہم پر اڑا دی ہے، ہم اس کے سائے میں ہیں۔ اب جو چادر کے نیچے ہم رہتے ہیں رحمت کی، اگر صحت و سلامتی یعنی ہمارے اعمال کی صحت و سلامتی کے ساتھ ہم رہتے تو برابر ہمیں پریشانیاں جو ہے رک جاتی ہیں، یعنی وہ چادر روک لیتی، اور پریشانیاں آسمان سے بہت صبح شام اتر رہی ہوتی ہیں، 70,000 صبح میں 70,000 شام میں مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں اترتی رہتی ہیں۔ اب وہ چادر جو اللہ نے ڈھانپ رکھی ہے ہم کو، اس چادر کو ہم نے کیا کر دیا ہے، سوراخ ڈال دیا ہے۔ سوراخ پڑھتے 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 پوری ہمارے اوپر کی چادر جو ہے چھلی ہو گئی ہے، سوراخ والی ہو گئی ہے، اور سوراخ کے ذریعے سے جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ وہ کیا ہے، اللہ کی رحمت کی جو چادر ہم پر ہے، تو اس کو جو ہم نے چھلنی کر دیا ہے، یعنی سوراخ جو ڈالے ہیں، کیوں کیسے ڈال دیے ہم نے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم جو گناہ کرتے ہیں صبح و شام، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں سوراخ پڑ گئی، اس سے پریشانیاں ہمارے اوپر آ گئی ہیں۔ اب یہ پریشانیوں والی زندگی جو گزر رہی ہے تو زندگی کی برکتیں اٹھا لی گئی ہیں، اب ہم بے برکتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔
نہ ہماری عمر میں برکت ہے، نہ ہماری صحت میں برکت ہے، نہ ہماری کمائی میں برکت ہے، نہ ہمارے گھر کے اندر برکت ہے، کہیں برکت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے گناہ ویسے ہو گئے ہیں۔ اب اس کے لیے تدارک کیا ہے؟ علاج بھی تو ضروری ہے، مگر یہ علاج ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری نظر جو ہے نظر پر ہے، یعنی مشاہدات پر ہے، ہماری سمجھ پر ہے، اللہ کے حکم پر نہیں۔ اگر اللہ کے حکم پر ہماری نظر پڑ جائے اور اللہ کے حکم کی سچائی ہمارے دل کے اندر آ جائے اور یقین آ جائے تو پھر ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں، برکتوں والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے برکت حاصل کرنے کے لیے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گاؤں والے اگر ایمان لے آئے، پہلی شرط ہے ایمان کا ہونا۔ ایمان تو ہم جانتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت ہمارے اندر اتری نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین کرنا، اللہ کی بات پر یقین رکھنا۔ سوچ کر بتائیے، اپنے ہی دل سے پوچھیے کہ ہم کو اللہ کی باتوں پر پورا یقین ہے یا نہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام عورت ہے اور نوزائیدہ بچہ ہے ان کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج جو کعبۃ اللہ ہے اور زمزم کا کنواں ہے، اس وقت یہ منظر کچھ نہیں تھا، ہزاروں سال پہلے کچھ نہیں تھا۔ لق و دق میدان غیر ذی زرع قرآن مجید میں ہے، کچھ بھی جو ہے وہاں پر پیداوار نہیں، ویسی جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ ایسی جگہ؟ کچھ جواب نہیں دیتے، 1 سے 3 بار پوچھتے ہیں، چونکہ پیغمبر کی بیوی تھی اس لیے جانتی تھی۔ پوچھا کہ اللہ ہمارا کہا تھا ابراہیم، کیا آپ کو اللہ کا یہ حکم ملا ہے کہ مجھے ہم کس طرح چھوڑ کر جانے کے لیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کہا، ہاں اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اس طرح میں آپ کو چھوڑ جاؤں۔ عورت ہیں، اللہ کی ذات پر جو یقین ہے ان کا، قرآن شاہد ہے، ان کی زندگی کے مناظر اور پھر احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا اذا لا یضیعون، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی میں اگر عورت ہوں، تنہا ہوں اور یہ نوخیز لڑکا شیرخوار بچہ ہے تو ہم کو جو ہے اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ یقین اللہ کی ذات ہے۔ تو ایمان کہتے ہیں اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہو کہ اللہ کی بات ہی سچی ہو کر رہے گی۔ سود میں بڑھوتری نظر آ رہی ہے، لیکن سود میں آگے چل کر جو ہے جو ضیاع ہوگا یعنی ضائع ہو جائے گا مال، اس کا یقین ہم کو رکھنا ہے۔ صدقات سے جو ہے مال بڑھتا ہے یعنی مال گھٹتا نہیں ہے، اس کا ہم کو یقین آنا ہے۔ تو ایمان پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہنا ڈر کر۔ ہماری زندگیوں میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو تقوی والی زندگی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کے جو ہے ایسے کام کرتے چلے جاتے ہیں جو گناہ کے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی جو ہے چادر پھاڑ دے دیے ہوتے ہیں، اب پریشانیاں ہم کو گھیر لیتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو اس آیت کے تحت ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم کو پابندی کرتے ہوئے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، یعنی اللہ کے نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ برکتوں کے دروازے ان کو کھول دیتے ہیں ان پر ہم
आसमानों से भी, ज़मीन से भी। तो ये फ़लसफ़ा है, राज है अल्लाह के अहकामात में से एक हुक्म का। अगर इसको हम गौर से सुने, गौर से समझे, ऐसा नहीं कि आप सुने छोड़ दिए, तो जाकर हम इस वक्त इसमें इसको वक्त लगाएं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत की क्यों है, और बरकत हमारी ज़िंदगी होने के लिए जो अल्लाह का फरमान है उसको हमें कैसे तब्दील करना है, तो अल्लाह ताला हालात को बदलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा करें, फिर उसके बाद तक़वे की ज़िंदगी जो इख्तियार करें तो ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। अल्लाह हमें इसकी समझ और तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है कि आप हजरात को ये बयान पसंद आए होंगे। इंशाअल्लाह फिर अगली बार किसी नए बयान के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।